ٹاپک تھا کہ کیا خدا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جی، ایک جاوید اختر صاحب اور ایک عالم دین، ایک مفتی، ان کے درمیان ایک مباحثہ ہوا، ایک مکالمہ ہوا، اور ٹاپک تھا کہ کیا خدا ہے؟ جاوید اختر صاحب آپ دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے کچھ 3-4 سالوں سے اس پہ بڑی سرگرم ہو کے اس پہ کام کریں کہ جی نہیں جی میں ایتھیسٹ ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، یہ سب گڑی گڑائی باتیں ہیں۔ اس پہ ایک مسلمان مفتی، انہوں نے جاوید اختر صاحب کو چیلنج کیا اور ایک یہ مکالمہ، یہ مباحثہ ریکارڈ ہوا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل جا رہا ہے۔ اب اس میں کچھ 2-3 باتیں جو مجھے دیکھنے میں آئیں اور جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب کے پاس کوئی دلیل مجھے نظر نہیں آئی۔ اچھا، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جو ایتھیسٹ ہے نا، ایتھیسٹ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایتھیسٹ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہر قسم کے قانون، ہر قسم کی رکاوٹ سے، اگر میرا دل کر رہا ہے شراب پینے کا تو میں اس لیے نہیں پیتا کہ مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ کام ہی ختم کرتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بھی بدکاری کرنے کا، کوئی بھی گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے تو جہاں پر آپ کا مذہب، آپ کا دین، آپ کا اللہ آپ کو روکتا ہے، وہ اس چیز کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، ان کے پاس کوئی تھیوری نہیں ہے کہ یہ جی سب چیز، مطلب ایک اتنی اللاجیکل بات یہ ہے کہ ایک کائنات خود سے بن گئی، یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے، یہ سب مطلب ایک بڑی ایک فضول بات ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں اس مباحثے پہ، اس مکالمے پہ۔ اس میں جاوید اختر صاحب نے یہی پوائنٹ اٹھائے، اور جو ہمارے مفتی صاحب تھے مسلمانوں کے، انہوں نے بڑا زبردست دلیلوں کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ اب اس میں ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ دلیلیں سن کر ان کو ماننا اور اس نیت سے سننا کہ ہاں یار میں اس کو مان بھی سکتا ہوں، یہ دماغ اور یہ کان بھی ہونے چاہیے۔ اگر میں سن اسی لیے رہا ہوں کہ میں نے اس کا جواب دینا تو میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں مانوں گا۔ آپ کو پتہ ہوگا اس چیز کا۔ اب اگر ہم جاوید اختر صاحب کو یہ بتائیں کہ سائنس، ایک چیز میں تھوڑی سی آپ کو آج ایک اور کلیئر کر دوں، سائنس جو ہے نا، سائنس، ہاں جی سائنس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا، سائنس میں یہ نہیں، سائنس وہ چیز ہے جو ابھی تک انسان دیکھ پایا ہے۔ آسانی سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایک کام جب ہو جاتا ہے، وہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ وہ کام ہوتا کیسے، اس علم کو سائنس کہتے ہیں۔ یہ میری ڈیفینیشن ہے۔ لیکن جو کام آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہی نہیں، جو آپ کی سمجھ میں آیا نہیں کہ ہوا کیسے، تو اس کو سائنس تسلیم نہیں کرے گی، اس کو سائنس تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ جیسے آج سے 500 سال پہلے اگر ہم کسی کو کہیں کہ ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں تو وہ بندہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس ٹائم سائنس اس تک پہنچی نہیں تھی، تو سائنس اس کو آج کا پروسیس سمجھا نہیں سکتی۔ آج تو ہم بتا سکتے ہیں نا کہ کیا پروسیس ہے جس کی وجہ سے امریکہ میں بیٹھے بندے کی واٹس ایپ کال میں یہاں پر پاکستان میں ریسیو کر سکتا ہوں، کیونکہ اب یہ کام ہو گیا۔ جو کام آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، سائنس اس کو نہیں مانے گی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کام ٹھیک نہیں کیونکہ اس کو سائنس نہیں۔ سائنس تو خود کوئی چیز ہی نہیں ہے، سائنس تو آپ کو پروسیس سمجھاتی ہے کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو وہ کام سمجھ نہیں آئے گا تو آپ اس کے پروسیس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو سب سے پہلے تو سائنس یہاں فیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فضول قسم کی بحث ہے، ایک فضول قسم کا وہ ہے جی سائنس، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جاوید اختر اگر نہیں مانتا تو ہماری طرف سے باڑ میں جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک لوزر 3rd کلاس 2nd ڈگری کے ایک شاعر کو جو فضول قسم کے گانے اور فضول قسم کی فلمیں لکھتا رہا ہے بالی ووڈ میں، وہ نہ مانے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مفتیوں کو یا عالم دین کو اس فضول بندے پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون ہے کہ ہم نے اس کو منوانا ہے؟ نہ مانے بھی تو نہ مان، تو جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا۔ ماننے کے لیے بھی وہ دل، وہ دماغ، وہ کان چاہیے جو ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت ہائی انٹلیکچوئل چاہیے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ دوسری بات، سب سے زیادہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے زیادہ جو شور اس میں ڈال رہا تھا نا کہ جی اگر خدا ہے تو یہ غزہ میں اتنے بچے کیسے مر رہے ہیں؟ ہر بندے نے، جو آڈینس میں جو جاوید اختر کی سائڈ پہ تھے، جو مفتی صاحب سے سوال یہ کرتے تھے، وہ پہلا سوال یہ کرتے تھے جی اگر خدا ہے تو یہ غزہ میں اتنے بچے کیوں مر رہے ہیں؟ آپ اس کا ایک سمپل سا میں آپ کو ایک جواب دوں۔ آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ بچہ مرنا یہ کون سے
کس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بری بات ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرانے مذہب تھے یہ انہوں نے بتایا کہ یار بچہ مرنا دکھ کی بات ہے، ایک پریشانی کی بات ہے. اس کو ذرا سمجھنا ہے، اس بات کو آپ نے غور سے، یہ ذرا تھوڑی سی ڈیپ بات ہے. بچہ مرنا، کسی کو کوئی پریشانی آنا، یہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ پریشانی کی بات ہے، کوئی بچہ مر رہا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے مذہب نے بتایا. کوئی دنیا کی کتاب، اکنامکس کی کتاب، فزکس کی کتاب، کیمسٹری کی کتاب، کوئی دنیا کی کتاب، میتھس کی کتاب، کسی چیز کی آپ کتاب اٹھا لیں، اے آئی کی کتاب، آپ کو اخلاقیات نہیں سکھاتی. اخلاقیات جو انسان کے پاس آئے ہیں، یہ بھی اخلاقیات میں نہیں، کسی کو دکھ ہو رہا ہے یار بچہ مر رہا ہے، یہ بھی اخلاقیات. اخلاقیات جو آئے ہیں نا، وہ انسان کے پاس آئے ہیں رب کی طرف سے، وہ آئے ہیں مذہب کی طرف سے. مذہب کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے، رب کی طرف سے آتا ہے. اس بات کو سمجھیں. شیر کے پاس کوئی قانون نہیں، کوئی وہ اس کے پاس نہیں، کیونکہ اس کو اللہ نے مذہب نہیں دیا ہوا. جس کے پاس مذہب آیا اس کے پاس اخلاقیات ہیں. شیر کے پاس کون سی اخلاقیات ہیں؟ شیر سب سے کمزور جو بچہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کے کھاتا ہے، ہرن کا ہو یا جنگلی بھینس کا ہو. لیکن انسان ایسا کرے گا تو ساری دنیا اس کو تھو تھو کرے گی. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ نے مذہب کے ذریعے یہ اخلاقیات دی ہیں. اگر آپ سمجھیں، آپ جب اس چیز کو بیچ میں سے ہٹا دیتے تو پھر تو اخلاقیات ہی نہیں بچے گی، پھر تو ہم سارے جنگلی جانور بن جائیں گے. تو اس چیز کو سمجھیں. تو ایتھیس جو ہے نا آپ کو فضول قسم کے دلائل دیں گے، وہ بھی آپ کہتے ہیں جی آپ کا عقیدہ ہے. اور بھائی تم 14 ارب سال پہلے تم بھی نہیں تھے. چلو ہمارا تو عقیدہ ہے نا، تمہارا بھی تو عقیدہ ہے. تم بھی 14 ارب سال پہلے کا کہہ رہے ہو جی ایک دھماکہ ہوا سے سب کچھ بن گیا. تم بھی تو ایک عقیدے پہ بیٹھے ہو نا. تم ہمیں کیوں کہتے ہو جی عقیدہ؟ تم بھی عقیدے پہ بیٹھے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایتھیسٹ جناب، مجھے بات بتائیں، مجھے اگر کوئی تکلیف آج ہوتی ہے تو مجھے یہ سکون ہوتا ہے کہ یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کی بھرپائی اس دنیا میں نہ ہوئی اگلی دنیا میں ہو جائے گی. ایتھیسٹ کے پاس تو یہ ہوپ بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے یہ ہوپ کیوں چھیننا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو تکلیف کیا؟ آپ نے شراب پینی ہے آپ شراب پئیں، آپ نے بدکاری کرنی ہے کریں. آپ لوگوں کو یہ ایتھیزم کی طرف لانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو ذرا عام عوام اس پہ سوچے. اگر کسی کو کوئی لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات بتائی ہے تو مجھے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں.